ہمارے جاننے والے تھے، وہ عجیب عجیب چیزیں شروع کر دیں، عالم بھی تھے وہ، تو وہ عجیب عجیب چیزیں انہوں نے شروع کر دیں، کبھی خواب بتا رہے ہیں اپنے، کبھی کرامتیں بتا رہے ہیں، کبھی اپنے واقعات بتا رہے ہیں. تو ہم حیران ہو گئے، یہ اوپر سے کھسک گئے ہیں کچھ تھوڑے سے. تو ان کے کسی مرید سے میں نے پوچھا، یار آپ کے پیر صاحب کو ہو کیا گیا ہے، یہ آج کل تھوڑے سے نارمل زندگی گزارے ہیں جیسے سب لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے میرے پیر صاحب کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت نیک ہوں. یعنی اپنے پیر کے بارے میں وہ بھی بیزار آ گئے تھے اپنے پیر صاحب سے. کہہ رہے ہیں میرے پیر صاحب کا قصور نہیں ہے، مجھے ایسے لگتا ہے میرے پیر صاحب کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت، یعنی پیر صاحب بہت بولو نیک ہیں. میں نے کہا بڑا ٹائٹ تجزیہ کیا. کہہ رہے ہیں ان کا قصور نہیں ہے. بھائی ہو جاتا ہے انسان کو کبھی وہم ہو جاتا ہے، کہ جیسے ایک آدمی کو وہم ہو گیا کہ میں بندر ہوں، ڈاکٹر کے پاس گیا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے وہم ہو گیا کہ میں بندر ہوں، میرا علاج کرو. ڈاکٹر نے کہا پنکھے سے نیچے اترے گا تو علاج کروں گا نا. اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا پنکھے پہ، لٹکا ہوا تھا. ٹھیک ٹھیک. تو وہم، اب تو اس کو تو وہم ہو گیا نا بندر ہوں، تو وہ بیچارہ کیا کر رہا ہے بندر کی طرح، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر لٹک رہا ہے، کبھی ادھر گھوم رہا ہے. ہمارے حضرت کے بڑے بھائی کی طبیعت میں بڑا مزاح تھا، تو ایک دن جان کو عذاب آ گیا تھا. وہ ڈاکٹر سے کہتا مجھے وہم ہے کہ میں گدھا ہوں، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. ہمارے حضرت کے بڑے بھائی کے پاس آیا کہ مجھے وہم ہو گیا کہ میں گدھا ہوں. تو انہوں نے کہا جب یہ وہم کیا ہو پیچھے ہاتھ لگا کے دیکھا کرو دم ہے یا نہیں ہے. اگر دم ہے تو واقعی گدھے ہو، دم نہیں ہے تو گدھے نہیں. اس کے بعد سے وہ الحمدللہ نہیں آیا. تو جیسے بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں گدھا ہوں، بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں نے طلاقیں دے دی ہیں بیوی کو، حالانکہ نہیں دی ہوتی. یہ بھی بڑا وہم ہے، ہو سکتا ہے دے دی ہوں، خام خام میں بیٹھا ہوا ہے پاگلوں کی طرح. بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں نے 25 دفعہ وضو کیا مگر پھر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی ہوگی. ایسے ہی عین ممکن ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں. بعض کو تو خود سے ہو جاتا ہے، شیطان کراتا ہے، بعض لوگوں کو لوگ کروا دیتے ہیں یہ وہم کہ آپ بہت نیک ہیں. لوگ تعریفیں کر کر کے نا یہ وہم دل میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، بہت نیک. لوگوں کی باتیں سننے کا نا انسان کے لاشعور پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے، چاہے 100% یقین ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. جب آپ جھوٹ سنتے ہو نا بار 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 بار، تو اس جھوٹ کو آپ سچ سمجھنا شروع کر دے. تو یہ انسان کی نیچر ہے. وہ مشہور واقعہ ہے نا، ایک آدمی سے کسی نے آ کے کہا کہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، گاؤں میں تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. تو اس نے کہا میں جب بیٹھا ہوا ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی. دوسرے نے آ کے کہا یار تو یہاں بیٹھا ہوا کپڑے دھو رہا ہے دھوبی گھاٹ پہ، تیری بیوی کیا ہو گئی ہے، بیوہ ہو گئی ہے، وہاں رونا دھونا مچا ہوا ہے. اس نے کہا یار پہلی دفعہ میں تو جس سختی سے رد کیا، دوسری دفعہ میں تھوڑا سا نرم. کہ نہیں بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں جب ہوں تو میری بیوی کہاں سے بیوہ ہو گئی. 8 10 25 30 آدمیوں نے جب آ کے 1 by 1 بتایا تو یہ گھر بھاگتا ہوا جا رہا ہے. لوگوں نے کہا خیریت، کہہ رہے یار میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، مجھے اس کا غم ہے. لوگوں نے کہا کمبخت تو جب زندہ ہے تو تیری بیوی کیسے بیوہ ہو گئی. کہہ رہے سمجھ میں تو نہیں آ رہا، لیکن اتنے سارے لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں تو کچھ تو ہوا ہے، کچھ تو ہوا ہے. تو آپ سوچو کہ جو بات آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے وہ بار بار سن کے وہم ہوتا ہے کہ سچ کہہ رہے ہیں، تو جو آپ کے فیور میں جا رہی ہے اس میں تو پہلی دفعہ میں یقین ہو جاتا ہے کہ سچ کہہ رہی ہے آپ.